بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہ اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی له۔ رمضان کو اگر ایماناً اور احتساباً گزارا جائے تو بہت مبارک ہوتا ہے، اور وہی رمضان ہوتا ہے جو میرے رب کا مطلوب رمضان ہے۔ اس لفظ کو پھر سنیے گا، رمضان کو اگر ایماناً اور احتساباً گزارا جائے، ایماناً اور احتساباً، تو یہی رمضان ہوتا ہے جو میرے رب کا مطلوب رمضان ہے، اور یہی مقبول اور محبوب ہے۔ ایماناً، ایمان کے پل پل کے ایمان کے مراحل کے ساتھ۔ ایمان اگر کامل ہوگا یا ایمان کی طاقت ہوگی، یہ تو آنکھوں کا روزہ رکھے گا، کیونکہ نظروں کی حفاظت ایمان کی طاقت ہے جو اس کو دیتی ہے روشنی، اور انسان نظروں کی حفاظت کرتا ہے۔ کانوں کا روزہ اگر اس وقت رکھے گا جب ایمان ہوگا، اور زبان کا روزہ اس وقت اس کو جب ایمان ہوگا، اور پیٹ کا روزہ اور بھوک کا روزہ اور تنہائیوں کا روزہ جب کوئی نہیں مجھے دیکھ رہا، یہ اس وقت ہوگا جب ایمان ہوگا۔ ایماناً، پل پل میں ایمان کو لے کے چلے گا، یہ لقمہ میں نہ کھاؤں، یہ مشکوک لقمہ ہے، یہ میرا مال نہیں ہے، یہ میری چیز نہیں ہے، اور اس پہ میرا حق نہیں ہے۔ یہ ایمان ہے، اور یہ چیز ایمان اس کو روکے گے۔ ایمان رک جاتا ہے اور روک دیتا ہے۔ اور احتساباً، کہ اپنا پل پل حساب کرتے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ ایماناً اور احتساباً، کہ میرا آج کا روزہ کیسے گزرا، کتنے روزے گزر گئے، کہ میرے 20 روزے کیسے گزرے، پتہ ہی نہ چلا۔ بہت زیادہ میں نے پریشانی، پہاڑ تھا کہ پتہ نہیں ہوگا کیا، گرمی کا رمضان نہ معلوم گزرے گا کیسا۔ احتساباً، دکاندار کیا کرتا ہے، ایک طرف بیٹھ کے نوٹ گنتا ہے، ایک طرف بیٹھ کے نوٹ گنتا ہے، اور ایک طرف بیٹھ کے فکر کرتا ہے کہ وہ اگلا مال کیسے بکے گا۔ اس نوٹ گننے میں خوشی ہوتی ہے، یعنی اس کا شکر ہوتا ہے، آئندہ کا فکر ہوتا ہے۔ جو گزر گیا گزشتہ، اس کا تو شکر ہو کہ مولا مجھے تو اتنی توقع نہیں تھی میں اتنا کچھ کر سکوں گا، یہ تیری شان کریمی ہے کہ تو نے اتنا کر دیا، اور تیرا فضل ہے، عطا ہے، احسان ہے کہ مولا تو نے اتنا فضل اور کرم کر دیا۔ کبھی یہ نہ کہیے گا میری ٹکریں ہیں، کبھی یہ نہ کہیے گا بس میرا تو روزہ بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے۔ مولا تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے۔ اچھا، میری نعمتوں کا شکر کر رہا، شکریہ کہہ رہا۔ علامہ اقبال جاب لیس تھا، کاروبار نہیں تھا، ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی کر کے آیا تو کاروبار نہیں تھا۔ کوئی شخص ماں کے پیٹ سے شہرت لے کے نہیں آتا۔ اس وقت بے شمار شاعر تھے، اب تو شاعری کا غلغلہ اور شاعری کا دور دورہ کم ہے، اس وقت تو بڑے مشاعرے ہوتے تھے، اور بڑے مشاعرے جمتے تھے، اور شعراء ہوتے تھے، گرہیں دی جاتی تھیں، عقدے حل ہوتے تھے، مطلے ہوتے تھے، مقتے ہوتے تھے۔
اس وقت تو ایک منظر ہوتا تھا. اقبال بھی انہی میں سے ایک شاعر تھا. تو علامہ اقبال نے نواب آف بہاولپور کو خط لکھا. ان کے نواسے نے کتاب لکھی ہے، تو اس کتاب میں اس خط کا پورا عکس دیا ہے، پرنٹ دیا ہے. خط لکھا کہ آپ کی مملکت میں، حکومت میں کوئی جاب ہو کسی شعبے کی، تو آپ یہ میری ڈگریاں، یہ میری سی وی یہ ہے، یہ میری ڈگریاں ہیں، اور اس طرح مجھے جاب دی جائے. نواب بہاولپور قدردان انسان تھا. انہوں نے جواب میں لکھا کہ انشاءاللہ میں نے آپ نے کہہ دیا ہے اپنے وزراء کو جو ماتحت تھے کہ انشاءاللہ آپ کو جتنا بھی جلد ہو سکے گا آپ کو ہم جاب دیں گے اور بلا لیں گے جلدی. اسی دوران اقبال کو ضلعین میں جاب مل گئے. ایک ہوتا تھا ریاستیں، ایک ہوتا تھا ضلعین. جہاں اسٹیٹ ہوتی تھی، ریاستیں ہوتی تھیں، وہ ریاست کا علاقہ ہوتا تھا. اور جو ریاست سے باہر کا علاقہ ہے، یہ لاہور ریاست سے باہر کا علاقہ ہے، ملتان ریاست سے باہر کا علاقہ ہے. جو خیرپور، ادھر خیرپور کی ریاست لگتی تھی، خیرپور میرس کی. ادھر فیروزپور کی ریاست لگتی تھی، یہ فیروزپور روڈ ہے آپ کا لاہور سے، یہ فیروزپور روڈ ریاست میں سیدھا جا رہا. یہ پٹیاں لگتی تھی، سرحدیں لگتی تھی. ادھر بہاولپور ریاست تھی، اور اس کے علاوہ جو علاقہ انگریز کے پاس تھا وہ اس کو ضلعین کہتے تھے. تو نواب کو ضلعین، اقبال کو رحمت اللہ علیہ کو ضلعین میں نوکری مل گئی، جاب مل گئی. اقبال نے خط لکھا. پھر قدردان انسان تھا، اور یہ قدردانی جو اقبال کو ملی تھی 1 کروڑ دفعہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ملی تھی. کوئی درویش ان کو ملے تھے، انہوں نے کہا اقبال اگر تو چاہتا ہے تیرا اقبال بلند ہو اور ساری دنیا تجھے یاد رکھے اور دنیا میں تو کبھی فراموش نہ ہو، تجھ سے بڑے فلسفی، بڑے شاعر بر صغیر میں موجود ہیں، بہت بڑا ایک رقبہ ہے بر صغیر کا، تو بہت لوگ موجود ہیں. اگر تجھے چاہتا ہے کہ تیرا اقبال بلند ہو تو گن کے 1 کروڑ دفعہ درود پاک پڑھ لے. تو اس شخص نے گن کے 1 کروڑ دفعہ درود پاک پڑھا، اور رب نے پھر وہ اقبال بلند کیا کہ آج دنیا اقبال کو جانتی ہے، اور رہتی دنیا تک اقبال کا اقبال بلند رہے گا 1 کروڑ دفعہ درود پاک کے صدقے. تو اقبال نے خط لکھا، اور خط میں نواب بہاولپور کو لکھا کہ میں نے آپ کو خط لکھا تھا، آپ نے بہت شفقت فرمائی. القابات شاہی سے وہ خط لکھا، جو شاہی القابات ہوتے تھے، کہ آپ نے نہایت شفقت فرمائی اور مجھے فرمایا کہ میں آپ کو جاب دوں گا. میں جس دن آپ کا خط جوابی مجھے ملا تھا آپ کی طرف سے، میں اس وقت اتنا خوش ہوا کہ مجھے تسلی ہو گئی. لیکن اسی دوران مجھے ایک اور جگہ سے جاب کی آفر ہوئی اور میں نے جاب کر لی. پر میں آپ کو شکریہ کا خط لکھ رہا ہوں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے تسلی دی تھی اور یہ اطمینان اور اعتماد دلایا تھا کہ ہم آپ کو جاب دیں گے، نوکری دیں گے. جب نواب بہاولپور کے پاس وہ خط پہنچا، نواب کا تو ہر بندہ شکریہ ادا کرتا ہے اور کرتا تھا. تعریفیں بادشاہوں کی تعریفیں سچی جھوٹی ہوتی رہتی ہیں. بادشاہوں کے قصیدہ نواز بھی ہوتے ہیں. شاہی شعراء جن کو بعض اوقات ملک الشعراء کا خطاب دیا جاتا ہے، بادشاہوں کے درباروں میں ہوتے ہیں. لیکن اقبال کا جب خط ملا شکریہ کا، تو نواب نے کہا کہ اس کو ریکارڈ میں رکھو، اس کو ریکارڈ میں رکھو. لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا جلسہ ہوتا تھا. ہر سال بر صغیر کی مقتدر بڑی بڑی ہستیوں کو بلایا جاتا تھا. نواب بہاولپور اس وقت چیف گیسٹ تھے، صدارت ان کی تھی، ان کو بلایا گیا.
انہوں نے پہلے سے ہی اطلاع ملی کہ میں لاہور میں آ رہا ہوں، یہاں علامہ اقبال رہتے ہیں، ان سے کہنا کہ وہ بھی ضرور آئیں گے وہاں۔ وہ اس میں مدعو نہیں تھے، ان کے کہنے پہ ان کو بھی مدعو انوائٹ کیا گیا۔ جب وہ مدعو ہوئے تو نواب بہاولپور صدارت کی کرسی پہ آیا۔ نواب کی ایک حیثیت تھی۔ 557 ریاستوں میں بر صغیر کی 557 ریاستیں تھیں، اسٹیٹس تھیں، جن میں ریاست بہاولپور، ریاست خیر پور، ریاست اودھ، ریاست حیدرآباد، دکن، ریاست فیروز پور، اس طرح کی 557 چھوٹی بڑی ریاستیں تھیں۔ ہر سال ملکہ کے ہاں ان کی دعوت ہوتی تھی ولایت میں، یعنی انگلینڈ میں۔ نواب بہاولپور کی ہر نواب کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وائس رائے جو ہوتا تھا وہ یا پھر وہاں ملکہ، وائس رائے تو یہاں کا ہیڈ ہوتا تھا، وہاں ملکہ کی گاڑی کے پیچھے اس کی گاڑی ہو، سب سے پیچھے اس کی گاڑی نہ ہو، یا اس سے پیچھے اس کی گاڑی نہ ہو، اور آخر میں اس کی گاڑی نہ ہو۔ ہر دفعہ نواب کی گاڑی پہلی گاڑی ہوتی تھی، اور اس کے لیے بہت کچھ تن من دھن کی بازی لگانی پڑتی تھی۔ نواب جب اپنی صدارت کی کرسی پہ بیٹھا تو اس نے کہا کہ اقبال کو بلائیں۔ علامہ اقبال کو بلا کے اپنے ساتھ کرسی لگوائی اسپیشل، اور کرسی لگوا کے ان کو بٹھایا۔ یہ علامہ اقبال کا ابتدائی دور تھا جس میں ان کا تعارف ہو رہا تھا، ابتدائی دور تھا۔ اس کے بعد انہیں بڑے القابات سے نوازا اور اپنی طرف سے شاہی ہدیے دیے اقبال کو، اور پھر بڑے مجمع میں کہا یہ بات گزٹیئر بہاولپور میں چھپی ہوئی ہے۔ بہاولپور کا جو سرکاری گزٹیئر اخبار ہفت روزہ ماہنامہ ہوتا تھا، ایک بڑے مجمع میں ایک بات کہی کہ خود اقبال کو بھی علم نہیں ہوگا کہ ہم نے اس کو اتنی عطاؤں سے کیوں نوازا، خود اقبال کو بھی علم نہیں ہوگا۔ اور پھر خود فرمایا کہ اصل میں اقبال کا وہ خط جس میں اس نے شکریہ ادا کیا تھا، وہ خط ہمارے دل پہ نقش کر گیا، اور جس انداز کے اس نے الفاظ لکھے تھے، شاعر تھا، لفظوں کا کھلاڑی تھا اور ماہر تھا، اور اقبال لفظوں کا باکمال تھا، اور اقبال کے اوپر لفظ اللہ کی طرف سے ایسے وارد ہوتے تھے، واردات ہوتی تھی اقبال کے اوپر، اور جب لفظوں کا ایسے می برستا تھا اور واردات ہوتی تھی، پھر غزلیں اور نظمیں بن جاتی تھیں۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناستے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا سمر، میرے سمر سے میں لالا و فام پیدا کر۔ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناستے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا سمر، میرے سمر سے میں لالا و فام پیدا کر۔ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ لفظوں کا ایک کمال تھا جو اس نے لکھا، اور وہ خط دیکھا، نواب نے پڑھا، نواب خود پڑھا لکھا ہوا تھا، ایچسن میں پڑھتا رہا نواب، لاہور میں، اس کے بعد یورپ انگلینڈ میں پڑھتا رہا۔ وہ اردو، عربی، فارسی، انگلش زبانوں کا خود ماہر تھا، 7 زبان انسان تھا۔ خط پڑھا اور شکریہ کے الفاظ، اس نے کہا کہ میرے پاس تو نوکری کے پورے بر صغیر میں، ریاست میں درخواستیں آتی ہیں جاب کے لیے، نہیں ملی، پر اس نے نہ بھی ملی، اس نے شکریہ کا خط لکھا ہے، اور خط بھی ایسا لکھا ہے کہ لفظوں کی مالا پروتی ہے۔ اس نے کہا اس کو بلاؤ میرے پاس۔ شاہی خلطوں سے، شاہی تحفوں سے، شاہی گفٹ سے نوازا، اور کہا وہ شکریہ کا خط تھا جو اتنا بڑا اعزاز و اکرام ملا۔ تاریخ کے حروف میں یہ بات لکھی ہے، اقبال کو وہی ایک محفل اقبال کا قد بہت اونچا کر گئی۔ بعضوں کا تو کہتے ہیں جیک لگا،
چانس ملا. اس کے پیچھے کون سی چیز تھی؟ شکریہ. پچھلے 20 روزوں میں مولا تیرا شکریہ. اقبال ایک انسان اور نواب بھی انسان. اقبال بھی اس دنیا سے رخصت، نواب بھی اس دنیا سے رخصت، لیکن رب ہمیشہ کا جاویدانی سرمدی ہمیشہ، وہ ہمیشہ کا ہے، ہمیشہ رہے. ایسے کئی لاکھوں کروڑوں اربوں اقبال آئے، اربوں صادق آئے، نواب بہاولپور اربوں طارق آئے اور مٹ گئے. تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے. پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے دھندلا سا ایک تارا تو ہے. کیوں ہراساں ہے سہیل فرس و عادا سے، نور حق بجھ نہ سکے گا نفس آدا سے. کئی آئے کئی مٹ گئے، پر شکریہ کے الفاظ نے ایک انسان کے دل پہ اتنا اثر کیا. اور جو میرا رب کہتا ہے میری تعریف کر، اور نماز کی ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین اس کی تعریف ہے. پھر اللہ اکبر رکوع میں جاتے اس کی تعریف ہے. سبحان ربی العظیم عظمت والی تعریف ہے. سمع اللہ لمن حمدا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اس کی ساری تعریف ہے. پھر اللہ اکبر سجدے میں اس کی عظیم شان اور تعریف ہے. پھر سبحان ربی الاعلی، پھر اس کی تعریف اور عظمتوں کی انتہا ہے. پھر التحیات للہ، بس یہاں تک اس کی تعریف کی انتہا ہو جاتی ہے. التحیات للہ. وہ رب کہتے ہیں کہ آؤ میری بھی تعریف کرو، میرا شکریہ ادا کرو. تو روزے رکھ کے دکھا. 3% لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، 3% لوگ رمضان میں، اور 15% لوگ نماز پڑھتے ہیں. 3% لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور سردیوں میں 5% لوگ روزے میں آ جاتے ہیں. 3% لوگوں میں نے تیرا انتخاب کیا ہے، تجھے چنا ہے. میرا شکریہ کچھ بھی نہیں. کہنے لگے میں جہاز میں بیٹھا ہوا تھا، ایک غیر ملکی مائی بیٹھی تھی، ساتھ چھوٹا سا بچہ تھا، اس کی سیٹ تھی. اس کو منہ میں نے چمچ دے کے کہتی سے یو تھینک یو، کہو تھینک یو. اگر وہ تھینک یو نہ کہتی چمچ یوں ہوتا تھا، سے یو تھینک یو، پچھلا تھینک یو کہو، چمچ یوں ہوتا تھا. ہاں نا نہ پہلے کہے پچھلا تھینک یو. اس کو شکریہ کا عادی بنا رہی تھی، اس کو جزاک اللہ کا عادی بنا رہی تھی، اس کو احسان مندی کا جذبہ دلوں میں اس کا عادی بنا رہی تھی کہ احسان فراموش نہ بن. احسان بیٹا، احسان فراموش نہیں بننا. احسان مندی کا جذبہ دلوں میں لے کے زندگی کا سفر طے کرنا ہے. اور یہ روح کا سفر، یہ روحانیت کا سفر، یہ منزلوں کا سفر رب کے شکرانے کے ساتھ کہ مولا تیرا شکر. میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنی نمازیں پڑھ لوں گا. میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنا قرآن سن لوں گا. اور میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کبھی اتنا قرآن سنا دوں گا. کبھی سوچا ہی نہیں تھا. یہ مولا تیرا کتنی بڑی تیری عطا ہے، تیرا احسان ہے. میرا ایک سجن ہے، میں اس کا قرآن سننا ہوں تو میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. کئی سال حفظ کے بعد اس درویش نے قرآن نہیں سنایا تھا. میں نے اچانک کہا، میں نے کس دفعہ آپ نے مصلح سنانا ہے؟ میں نے تو کئی سالوں سنا ہے. میں کہا نہ سنائیں، ہم نے آپ کا قرآن سننا ہے. اور جب بھی میں ان سے قرآن سنتا ہوں، رمضان میں سنتا ہوں یا کسی رکعت میں سنتا ہوں، اللہ پاک نے اس کو لہجہ دیا ہے اور دل ٹھنڈا ہوتا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے، اس شخص کے قرآن کی زندہ کرنے میں تو نے مجھے ذریعہ بنا دیا. وہ یہ درویش جتنا قرآن پڑھے گا، اے اللہ تو مجھے اس میں حصہ ضرور دے گا، ضرور حصہ دے گا. تو
شکر گزاری کا جذبہ ہو، مولا تیرا شکر. کوئی لمحہ ایسا، کوئی ساتھ ایسی، کوئی گھڑی ایسی جس میں اللہ کا شکر ہو، جس سے اللہ کے احسان ہو، اور اس میں اللہ کی تعریف ہو کہ بس تیرا کرم ہے، یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جانے جہان ہے. مولا تو نے مجھے اتنا کر دیا، گناہوں میں ڈوبا ہوا، برائیوں میں لتھڑا ہوا، اور نافرمانیوں میری زندگی کے دن رات گزرے. مولا مجھے وہ لمحہ بھی یاد ہے جب تو تھا اور تو دیکھ رہا تھا، اور مجھے تیرے دیکھنے کا احساس بھی تھا، پر میں نے تیرا حیا نہ کیا، اور تو نے میرا لحاظ کیا، اسی وقت مجھے اپنی پکڑ میں نہیں لیا. اور مولا مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب مجھے تیرا علیم ہونے کا، خبیر ہونے کا، بصیر ہونے کا 100% ادراک اور احساس تھا، پر مولا میں نے ان لمحوں میں اپنا منہ کالا کر لیا، اپنے ہاتھ کالے کر لیے. پر مولا تیری رحیمی اور کریمی اور تیری شفقت نے پھر بھی مجھے پردوں اور ستاریوں سے ڈھانپ دیا، اور تو نے میرے پردے رکھ دیے، اور مخلوق میں مجھے رسوا نہ کیا، اور مجھے ذلیل نہ کیا. اور مولا مجھے تو نے بس معاف کر دیا. شکر گزاری کا جذبہ میرے رب کو سب سے زیادہ پسند ہے. کہنے لگا آل داؤد کو قرآن کہتا ہے، آل داؤد کو کیونکہ داؤد علیہ السلام بھی نبی اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نبی. آل داؤد کو جو اقتدار ملا وہ شکر گزاری کے جذبے پہ ملا. قرآن کے اندر وہ آیت موجود ہے، کون سی؟ نعملوا آل داؤد شکرا. جو گزشتہ 20 روزے ہو گئے اس پہ تو تیرا احسان ہے، اس پہ تو تیرا کرم ہے. جتنی نمازیں ہو گئیں، جتنی تسبیحیں ہو گئیں، جتنا ذکر ہو گیا، اور مولا جو کمیاں رہ گئیں اس پہ بڑا فکر ہے، اور آئندہ کا بڑا فکر ہے. اس پہ استغفار ہے اور ندامت ہے اور توبہ ہے اور توبہ ہے اور توبہ ہے. تو معاف فرما دے. رب کو 2 چیزیں بہت پسند ہیں، اور یہ رب کے پاس خزانوں میں ہے نہیں. کیا اللہ شکر بندوں کا کرتا ہے؟ اللہ کسی کا محتاج ہوتا ہے تو شکر کرتا ہے. اللہ محتاج ہے؟ بولے، اللہ کسی کا محتاج ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی اس کی شان کریمی ہے کہ وہ بندوں کا شکریہ ادا کرتا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اچھا تو نے مجھ پہ احسان کیا تو میں تجھ پہ بھی احسان کروں گا. کتنا عظیم دل والا رب ہے، کتنا بڑے برتنوں بھانڈوں والا رب ہے. اور رب کے پاس ندامت نہیں ہے، توبہ نہیں ہے. ندامت توبہ تو رب کے پاس نہیں ہے. جو بندہ جو مل گیا اس پہ شکر، اور جو نہیں ملا اور آنے والا ہے اس کا خوف اور اس کا فکر اور اس پہ استغفار، اور شکر کے ساتھ ساتھ استغفار. مولا تیرا شکر ہے تو نے عطا کر دیا، پر مجھے پتہ نہیں کہ منہ پہ مجھے سب کچھ میرے منہ پہ نہ مار دیا گیا ہو. یہ تیرا شکر ہے اور اس پہ استغفار اور ندامت ہے. تو قبول بھی فرما تو معاف بھی فرما، تو قبول بھی فرما تو معاف بھی فرما. مجھے اس پہ بہت ندامت ہے. استغفار کرنے والے کو بیٹے ملتے ہیں، استغفار کرنے والے کو رزق ملتا ہے، استغفار کرنے والے کو باغات اور ثمرات ملتے ہیں، استغفار کرنے والے کو روزیاں اور روٹیاں ملتی ہیں، استغفار کرنے والے کو عزت اور وقار ملتا ہے، استغفار کرنے والے کو کائنات کی زندگی میں، کائنات میں وہ رب کے خزانے میں ہے وہ سب کچھ ملتا ہے. اور مجھے آپ کو خبر نہیں کہ رب کے خزانوں میں کیا ہے. کوئی خبر نہیں، کوئی خبر نہیں. ابھی وتر کی دوسری رکعت میں ایک آیت پڑھی ہے. کون سی پڑھی ہے؟ علم الساعہ، اور آگے ارحام غدن بأی ارض. 3 چیزوں کا علم اللہ کہتا ہے میرے پاس ہے. اور آگے جو اللہ نے فرمایا نا، کون سی آیت آگے لفظ؟ وَهُوَ العلیم خبیر. یہ جو لفظ ہے نا 3، علیم اور خبیر،
میں نے ایک بندے کو کہا، مجھے کہنے لگا کہ 3 چیزوں کا علم اللہ کہتا ہے میرے پاس ہے۔ کون سا؟ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ سائنس آج تک نہیں بتا سکی کہ ہم آپ کو بیٹا پیدا کر کے دکھا سکتے ہیں۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی 90% ناکام، 90% جو میرے پاس کیس آتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ ہی جانے، کل کیا ہوگا اللہ ہی جانے۔ اور تیسرا علم ہے کس زمین کس جگہ مرنا ہے، موت کہاں ہے، رب ہی جانے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے یہ 3 چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں کا اللہ کے پاس علم ہے، اگر اللہ کسی کو چاہے دے دے تو کچھ ممکن ہے؟ میں نے کہا بالکل اللہ کسی کو چاہے دے دے۔ اللہ نے جنات کو مستور کیا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے۔ اللہ جس کے سامنے چاہے جنات کو کھول دے۔ کیا میرے لیے رب کے لیے کوئی ناممکن چیز ہے؟ ہیں؟ میرے اللہ کے لیے ناممکن چیز تو نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا تو سارا دن پڑھ یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر، اور ان 3 چیزوں کو سامنے رکھتے ہو، ورنہ تہجد کے وقت صرف ایک تسبیح بیٹھ کے پڑھ، 2 رکعت 3 6 رکعت 9 رکعت 12 رکعت پڑھ کے صرف ایک تسبیح پڑھ، پر اس ایک تسبیح کو آدھا گھنٹہ لگنا چاہیے۔ یا لطیف ہو، ایک پل میں اللہ کے یا لطیف ہو کا مفہوم دل میں آ جائے، یا علیم ہو، پھر اللہ کے ساری کائنات کے علم، اور یا خبیر ہو، اور میرے رب کی کائنات میں خبریں، ان کا سارا مفہوم کھل کے دل کے اندر آ جائے۔ میں نے کہا پھر ایک تسبیح پڑھ، پر ایک تسبیح ایسی ہو کہ آدھا گھنٹہ لگے، آدھا گھنٹہ سے 40 منٹ لگ جائے، آدھا گھنٹہ سے کم لگا، اور آدھا گھنٹہ بھی وہ ہو جو دھیان والا ہو، توجہ والا ہو۔ آدھا گھنٹہ لگا دیے، کبھی ذہن ادھر کبھی خیال ادھر کبھی ادھر، نہیں، تیرے پر اللہ پاک کائنات کے یہ پردے ہٹا دے گا۔ مجھ سے کہنے لگا، ایک دم میرے ایک دم خیال آتا ہے کہ فلاں بندہ مر جائے گا اور فلاں جگہ مرے گا۔ میں کہتا ہوں ایسے کیسے بات کرتا ہے؟ کہنے لگا ہو جاتا ہے، ایک دم بعض اوقات دل میں خیال آ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں القاء، الہام، کیونکہ وہی صرف انبیاء اور وہی کا دروازہ بند ختم نبوت کے صدقے۔ القاء، الہام، اگر میرے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کل فلاں چیز ہو گیا، کہنے لگا وہ ہو جاتا ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ آزمایا 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 آزمایا، اور آزمائش بار بار آزمائش، اور پھر کہا کہ بعض اوقات اسے دیکھتا ہوں اور اس دل میں خیال آتا ہے کہ اس کو بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی، ایسے خیال اللہ دل میں ڈال دیتا ہے اور وہی ہوتا ہے۔ تو مجھے کہنے لگا کہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن 2 چیزیں بڑی خطرناک ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کل کیا ہوگا، اب میں اس میں ڈرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں میرے ذہن میں ایک گمان اور خیال آ جائے کل کیا ہوگا، اور دوسرا کوئی کہاں مرے گا، اس میں ڈرتا رہتا ہوں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے یہ علم واپس لے لے۔ میں نے کہا بڑا شوق تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ تو میں نے کہا بڑا شوق تھا تجھے تو؟ کہنے لگے نہیں، بس اس علم کو اللہ مجھ سے لے لے۔ میں نے کہا اب ایک تسبیح پڑھا کر، یا مانعو یا قابضو کی، یا مانعو یا قابضو، قابضو، روح قبض کرتے ہیں نا، سمجھ گئے؟ روح قبض کہ جو روح قبض کرتے ہیں، یا مانعو یا قابضو۔ میں نے کہا ایک تسبیح پڑھا کر ہر نماز کے بعد اس تصور کے ساتھ کہ مولا یہ تیری نعمت ہی تو نے دی تھی، میں تیرا شکر گزار بندہ ہوں، یہ تو پر میں اس کا متحمل نہیں ہوں، میرا برتن چھوٹا ہے، میرا بھانڈا چھوٹا ہے، یہ تیرا علم بڑا وسیع ہے، اللہ اس علم کو مجھ سے واپس لے لے۔ اور کہنے لگا کچھ عرصہ کرنے کے بعد وہ چیز مجھ سے واپس چلی گئی، اور اب میں مطمئن ہوں، کوئی مرے با میں جیمے والی گھول پتا سے پیوے، بس صاحب کوئی جیسے بھی مرے، اب وہ میرے اندر سے وہ کیفیت ختم ہو گئی ہے۔ گھول پتا سے، پتاشا دیکھا؟ پتاشا کبھی گھول کے پی کے دیکھنا، مزہ آئے گا۔
اب پھر وہی کھانے والی چیز آ گئے ہیں. ہاں، میں نے ایک دفعہ اپنے دوست کو، جن کا میں تذکرہ کر رہا تھا قرآن کا، میں نے ان کو پتاشے کٹورے میں کھول کے میں نے پلایا. میں نے کہا اس کا مزہ دیکھو. دو تھی دیورانیاں، دیورانی اور جٹھانی، دو ایک ہی گھر میں تھی. ایک اوپر رہتی تھی، ایک نیچے رہتی تھی. اوپر والی کہتی تھی جس دن یہ مرے گی نا، میں اتنا بڑا کٹورا لوں گی، اس میں پتاشے ڈالوں گی، پھر اتنا برف کا ٹکڑا ڈالوں گی، ایسے گھول گھول کے، ایسے کر کے گھول گھول کے پیوں گی جس دن یہ مرے گی. اور جھگڑا کیا ہوتا تھا، جو اوپر والی ہوتی تھی وہ زبان کی خاموش زیادہ تھے، اور جو نیچے والی ہوتی تھی وہ بہت بولتی تھی. اوپر والی کیا کرتی تھی، اپنا گھر کا کام کرتی رہتی تھی. تھوڑی دیر کے بعد نا ایسے جوتا اٹھا کے ایسے زور سے مارتی تھی، زور سے نا جوتا ایسے زمین پہ مارتی تھی. بس پھر نیچے والی شروع ہو جاتی تھی گالیاں، برا بھلا کہنا. اوپر والی پھر اپنا کام کرتی رہتی تھی، نیچے والی کرتے 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 پاگل ہو جاتی تھی. پھر خاموش پہ تھوڑا سا ایسے جوتا مار دیتی تھی. ایسی جوتا مار دیتے تھے. پھر اس کا گلا خشک ہو جاتا تھا، پھر گلے پہ مالشیں ہوتی تھیں، پھر گلے کے اندر مصری اور ملٹھی اور چھوٹی الائچی رکھی جاتی تھی اس گلے کو ٹھیک کرنے کے. ظالم نہ بول. کہنے لگے جس دن مرے گی نا، میں پتاشے گھول کٹورا لے کے اور اس میں برف ڈال کے ایسے گھول گھول کے پیوں گی. اور قدرت خدا کی وہ خود پہلے مر گئی. رب کا نظام. عمر لقمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے تھے. میں ان کی بیوی کی نبض دیکھنے گیا، تو بیوی کی نبض دیکھنے گیا تو کہنے لگے خدا خراب کرے مرتی نہیں، میں دوسری شادی کروں. مجھے کہنے لگے دعا کر یہ مرے حکیم طارق کو یہ پوڑی دے، کوئی ایسی پوڑی دے. وہ مائی بیمار بعد میں مری، خود پہلے مر گئے. قدرت کا نظام. میرے اللہ کے ہاں شکر گزاری کا جذبہ اور استغفار اور ندامت، یہ روزوں کی قبولیت کے لیے نہایت لاجواب. شکر گزاری سے فائل ٹیبل پہ پہنچ گئی، افسر پہ سارے مرحلے گزرے بغیر ڈائریکٹ پہنچ گئی، اور استغفار اس پہ سگنیچر سٹیمپ لگ گئی کہ جا قبول ہے. بس میں نے آپ کو یہ دو لفظوں میں قبولیت کے مراحل بتا دیے. شکر گزاری سے مراد فائل افسر کی ٹیبل پہ پہنچ گئی کسی مرحلے گزرے بغیر. کلرک کے پاس جائے، چھوٹے کے پاس جائے، وہ اپروول کرے، وہ آبجیکشن لگا دے، وہ کہے یہ آبجیکشن ہے، یہ آبجیکشن ہے، یہ آبجیکشن ہے. وہ آبجیکشن جو لگا رہا نا 100 لگتا ہے تیرا عشق کمزور ہے، تو عاشق دیوانہ ہے، تیرا آج تک کوئی کام رکا نہیں ہے، تیرا عشق کمزور ہے، تیرے عشق میں وہ وجدان نہیں، وہ ولولے نہیں، تو موت سے دریا ہو جا. ہاں، اور تو طوفان ہو جا. وہ تیرے عشق کی کمزوری ہے. ڈائریکٹ اس پہ پہنچ گئی فائل. یہ تو ہے شکر. اور اس نے فائل دیکھے بغیر دستخط کر کے سٹیمپ لگائی، جاؤ قبول ہے. اور یہ ہے استغفار. روزے کے ساتھ شکر بھی اور روزے کے ساتھ استغفار بھی. ایسی قبولیت ہوتی ہے، ایسی محبوبیت ہوتی ہے. اچھا، جو شکر کرنے والا ہے اور استغفار کرنے والا ہے، یہ یوں سمجھ لیں کہ بڑا کوئی خاص الخاص آدمی ہے اور بہت با تدبیر سمجھدار آدمی ہے. یہ اپنے صاحب کی رگوں کو جانتا ہے. میرا ایک ساتھی ہے، وہ کوئی کام ہونا ہنستا ہے، باتیں کرتا ہے. میں کہ اللہ خیر، اللہ خیر. اچھا، پھر اس دن چھوڑ دیتا ہے، بعض اوقات مجھے بعض اوقات چھوڑ دیتا ہے. میں اب سوچ میں رہتا ہوں کہ اب یہ چاندہ کیے. پھر ہنستا ہے، پھر باتیں کرتا ہے، پھر بڑھتا ہے. بعض اوقات پھر میرے اتار چڑھاؤ دیکھتا ہے، پھر مجھے بعض اوقات پھر چھوڑ دیتا ہے. پھر بعض اوقات تھوڑی سی بات کر کے کہتے جی وہ اس طرح ہے. میں کہ ہاں ٹھیک ہے. میں کوئی انتظار میں ہوتا ہوں پہلے سے نا کیا کہتا ہے. یہ جو پرانے ساتھی ہوتے ہیں نا، یہ پرانی رگیں جانتے ہیں. ہاں، رگیں جانتے ہیں. وہ ایک صاحب تھے، تو وہ میں نام نہیں لیتا، ہمارے والد صاحب کے ساتھ ایک نواب کے جوہری ہوتے تھے، خزانے کے جوہری، اعظم خان صاحب رحمت اللہ علیہ، حادثے میں فوت ہوئے. میرے والد صاحب رحمت اللہ کے دوستوں میں سے تھے.
बहुत बाकमाल इंसान थे, एक कद जवान और जौहरी थे, बड़े खास जवाहरात और हीरों की परख रखने वाले। तो एक बहुत बड़े शख्स थे, अरबपति थे उस दौर के, उनके कुत्ते होते थे और रीछों से मुकाबला होता था। दो कुत्ते एक रीछों से मुकाबला करते हैं। कुत्तों को बांध दिया जाता है, रीछ को बांध दिया जाता है, कुत्तों को छोड़ दिया जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। तो उनका एक कुत्ता था, उसकी दुम काट देते क्योंकि रीछ दुम को पकड़ लेता है। दुम काटा हुआ तो, और वो अकेला लड़ता था। अब वो मखदूम साहब जो हैं बूढ़े हो गए और वो बेचारे बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए। तो वो चादर पहन के ऐसे पाउडर छिड़क रहे थे, एक तरफ ना मुंह करके, इस तरफ मस्तूरात बैठी थी, मुरीद खवातीन बैठी थी, बहुत सारी, गर्मी थी। तो उसने पीछे से आके कहा, उसने कहा जी वो लुंडी जो है ना, लुंडी, उसका दुम कटा हुआ, उसका नाम लुंडी था। उसने कहा जो लुंडी है ना ये बीमार है। उसने हाँ हाँ ठीक है ठीक है। उसने एक और चप्पा रखी, उनको पता था कि भाई इनको फड़काना कैसे है। उसने कहा साईं वो मर रहा है, हैं? ऐसे किया ना तो वो माइयों की तरफ मुंह करके सारा खड़े हो गए, उन्हें होश ना रहा कि मैं क्या कर रहा हूं। अपनी तबीयतों में, अपने मिजाजों में सोचें कि इस फाइल को अप्रूवल मैंने कैसे करानी है। रब का मिजाज मैंने पढ़ लिया है। मेरा अल्लाह कहता है शुक्र लिया, तौबा लिया, जा मैं तुझे पार करता जाऊंगा तो फिर ले आओ। दफ्तर के बाहर दो चार बंदे ऐसे होते हैं जो साहब के मिजाज को समझते हैं। उसने कहा काम निकलवाना है, वो बंदा है उधर बैठा हुआ है, उसका लैन है अंदर, वो मिजाज को समझता है बस। आजम खान साहब मेरे वालिद साहब को एक वाकया सुना रहे थे, मैंने खुद सुना। कहने लगे मैं एक महकमा नहर के चीफ के पास गया, वो एक फाइल के दस्तखत नहीं कर रहा था। मैंने बाहर से बंदों से पूछा कि इसका वीक पॉइंट क्या है, इसका आई ब्रेक क्या है। उसने कहा जी ये आल की शान को सुनता है और रोता है। उसने कहा तो कोई मसला नहीं है, फाइल तो अभी अप्रूवल हो गई। आल की शान को नवाब साहब, आजम खान साहब जो हैं वो बहुत साहिब इल्म थे। वो अंदर गए, जब अंदर गए तो अंदर जाते ही उन्होंने कहा जी मैं अपना तारुफ तो नहीं कराता, लेकिन जिन हस्तियों का मैं गुलाम हूं मैं उनका तारुफ करवाता हूं। और फिर मरसिए आशूरा का ढल जाना, सुगरा का मर जाना, असगर तेरे सीने में बर्छी का उतर जाना, है आज भी जमाने में चर्चा हुसैन का, चलता है सारी दुनिया में सिक्का हुसैन का। भारत में गर्व आता तो भगवान कहते हम, हर हिंदू नाम पूजा में जपता हुसैन का। मजहब की कैद नहीं है जिक्र हुसैन में, हर हक परस्त हो गया शैदा हुसैन का। आले हक तो पढ़ते हैं कलमा रसूल का, हम हिंदुओं ने पढ़ लिया कलमा हुसैन का। रावण की तरह मिट गया दुनिया से तू यजीद, लेकिन दिलों पे आज भी है कब्जा हुसैन का। सर अपना जो पटकती है प्यासों की याद में, लेती है नाम गंगा व जमुना हुसैन का। जयसिंह पनाह मांगेगी मुझसे चिता की आग, जयसिंह पनाह मांगेगी मुझसे चिता की आग। मैं हिंदू हूं मगर हूं शैदा हुसैन का, है आज भी जमाने में चर्चा हुसैन का। चलता है सारी दुनिया में सिक्का हुसैन। ये एक हिंदू के अपने तासुरात हैं, जिसमें उसने शरीयत की हदूद व कयूद को नहीं देखा, ये उसके अपने तासुरात हैं। उसने कहा जी मेरी तो कोई तारीफ नहीं है, पर मैं जिनके तुफैल हूं, वो जो शुरू हुआ ना, ओहो हो, कहने लगे मैंने रुला 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 के आधा कर दिया। कहने लगो चाय ले आओ, फलां ले आओ, फलां ले आओ, आपका तारुफ क्या? उन्हें कि जी मेरा कोई तारुफ नहीं, फिर मैं शुरू हो जाऊं। उन्हें मेरा कोई तारुफ नहीं, मैं एक नाचीज इंसान हूं, मैं इन्हीं के तुफैल, ये तेरे ही दम से है रौनकें, मैं इन्हीं के तुफैल। फिर और शान में शुरू हो जाऊं। वो फिर रोए, आखिरकार दीवाना कर दिया। कहने लगे अल्लाह के वास्ते क्यों आया बता। मैंने कहा ये फाइल है। कहने लगा ले जा। ये वाकया मैंने खुद सुना, और मेरा रब खुद कहता है आजा, दो काम कर ले, शुक्र कर ले जो मिला, और मिलने के बाद इस्तिगफार कर ले। क्यों? तो नमाज में कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना अला जिक्र का व
وشکرک وحسن عبادتک. میرا اللہ کہتا ہے نماز پڑھنے کے بعد میرا شکر ادا کر. کھانا کھانے کے بعد کہے الحمدللہ. پانی کے بعد کہے الحمدللہ. سفر سے واپسی ہوئی ہے آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. حمد کر پھر میرا شکر ادا کر. لمحہ لمحہ قدم قدم ہر پل ہر سانس میرا شکر ادا کر. میرے رب نے اس افسر نے تو اپنے گر چھپائے ہوئے تھے, میرے رب نے شان کریمی کے سارے گر واضح کر دیے, پیپر آؤٹ ہوا پڑا ہے سارا. اب تیری مرضی ہے تو نہ کر. اور اس آؤٹ پیپر میں دو چیزیں خاص ہیں, ایک شکر اور ایک ندامت کہ مولا جو مل گیا ہے اس پہ تیرا شکر ہے, اور شکر کے بعد جو کر لیا اور اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی اس کو معاف کر دے. نستغفرک ونتوب الیک. استغفر اللہ العظیم یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. میں نے آپ کو غالباً دوسری یا تیسری تراویح میں ایک راز عرض کیا تھا. آج کچھ میرے احباب نئے آئے ہیں, بہت سا مجمع نیا آیا ہے اور اعتکاف کے لیے تشریف لائے ہیں, اور آج اعتکاف کے مسائل کا سلسلہ میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے. ایک دوسرے کو بتا دیجئے گا, ٹھیک ہے؟ جو میں نے آج جمعے کے بعد آپ کو مسائل اعتکاف کے بارے میں یہاں کے عرض کیے ہیں. خوش قسمت ہے جو یہاں اعتکاف گزارے اور اعتکاف کی حدود و قیود کی پابندی کرے, باہر نہ جائے, اپنی ضرورتوں کو یہیں پورا کرے, وہ خوش قسمت انسان ہوگا. تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ میں نے ایک راز عرض کیا تھا دو تیسری تراویح میں. آج وہ راز پھر دوہرا رہا ہوں یاد دہانی کے طور پہ کہ ہر دو تراویح کے بعد اٹھتے ہوئے ہم نے کیا پڑھنا ہے, اور ہر چار تراویح کے بعد جو وقفہ ہوتا ہے ذکر و تسبیحات کا, دعاؤں کا, اس میں کیا کرنا ہے. یہ گھٹنوں کو سکون دینے کا وقفہ نہیں ہوتا, مل جاتا ہے, خود ہی مل جاتا ہے. کٹورے میں پانی پینے کا وقفہ نہیں ہوتا, وہ خود ہی مل جاتا ہے. جس کو میں ایک لفظ اکثر عرض کیا کرتا ہوں, کوئی بدقسمت انسان ہوگا جو بھینس اس لیے لے گا کہ آج کل گیس کی شارٹیج ہے, لکڑیاں مہنگی ہیں, کوئلہ میسر نہیں, چلو گوبر اس کا ہو جائے گا, خوش کر کے گھر میں چولہا جلاؤں گا. بھینس تو دودھ کے لیے لے, گوبر تو مفت میں ملے گا. ہم تو 4 رکعتوں کے بعد بیٹھے ہی اس کی حمد اور تسبیح کے لیے ہیں, اور ہم 2 رکعتوں میں اٹھتے ہوئے بھی یہ لمحہ ضائع نہیں کریں گے. ہم نے ان میں بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 2 رکعت کے بعد دوسری رکعت کے لیے سلام کے بعد جب کھڑے ہوں, یہ چند لمحات ہوتے ہیں, ان چند لمحات میں استغفار ہو تو سب سے زیادہ بہتر ہے. استغفر اللہ العظیم, اور 3 دفعہ, ایک دفعہ پڑھ لیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یہ نہیں آتا تو استغفر اللہ تو آتا ہی ہے کہ مولا قرآن سنا تھا, تو نے فرمایا تھا فاستمعوا له وانصتوا, میرے قرآن کو توجہ سے سننا, غور سے سننا تاکہ تم پر رحم کروں. والا اس میں کوتاہی ہوئی. نماز میں تو نے دیکھنے کا کہاں حکم دیا تھا, نماز میں تو نے اپنی ذات کا دھیان, اپنی ذات کی توجہ. مولا میرا دھیان شاید ادھر بھٹک گیا, کبھی خیال ادھر بھٹک گیا, رکوع میں وہ توجہ نہ کر سکا, سجدوں میں وہ سجدہ نہ دے سکا, اور تحیات کے اندر وہ کیفیات نہیں تھی. مولا ان ساری چیزوں کا میں اعتراف کرتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں اور ندامت کرتا ہوں. نیکی کے بعد استغفار کرنا میرے رب کو جو پسند ہے نا, اللہ اکبر, نیکی کے بعد استغفار کرنا میرے رب کو جو پسند ہے, اس کی مثالیں میرے پاس نہیں ہیں, میرا علم تو تھوڑا ہے. نیکی کے بعد استغفار اور نیکی کے بعد ندامت, نیکی کے بعد ندامت. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. میں پڑھ رہا تھا, اس لفظ کے اندر احساس ہے کہ مولا تو بڑا ہے, ہماری خدمت چھوٹی سی ہے, بس تو قبول فرما لے. کعبہ کی تعمیر کے بعد باپ بیٹا نے جو لفظ کہے ربنا انکا, بس وتب علینا انت التواب الرحیم. لو بھی توبہ بھی کر رہے ہیں, کعبہ کی تعمیر کی,
اور ابراہیم جیسی ہستی نے اور اسماعیل جیسی ہستی نے اور کر توبہ رہے ہیں۔ یہ سبق ہے میرے آپ کے لیے کہ کعبہ جیسی چیز کی تعمیر کر میں بھی توبہ کرنا، معافی مانگنا، اچھا معاف کر دے، تیری مہربانی قبول فرما لے۔ اور تراویح کے 2 رکعت پڑھ کے جو استغفار اور ندامت کرتے ہوئے اٹھتا ہے، اور پھر تراویح کی 4 رکعتوں کے درمیان جو اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے اور ندامت کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ قرب اور دعاؤں میں لگ جاتا ہے، کبھی نہ خیال کرو اٹھنے کی کہ ابھی امام اٹھا، ابھی امام اٹھا، ابھی امام اٹھا، ارے نہیں، کھو جاؤ۔ اس وقت تمہارا دل جاگے جب امام کے اللہ اکبر، تو پھر نہیں بیٹھنا، پھر دعاؤں کو چھوڑ دیں، اب حکم ہے اٹھنے کا، پھر نہیں بیٹھنا۔ اس کے علاوہ نہیں، پانی کی چاہت ہے پی سکتے ہیں، اللہ نے رکھا ہے، پانی پی لیں، پیاس ہے، پر کھو جائیں اللہ سے مانگنے میں، اللہ سے باتیں کرنے میں۔ یہ 4 رکعت کے بعد جو وقفہ ملا ہے، یہ سمجھ لیں مزدوری کا ملا ہے۔ ہاں بھائی اتنے گھنٹے کر لیے، لے ساتھ ساتھ مزدوری لیتے جاؤ۔ کیوں؟ میں اپنے اوپر قرضہ نہیں رکھتا، میرا رب وہ ہے جو قرضے نہیں رکھتا، نقد چکاتا ہے۔ جاؤ لے جاؤ، 4 رکعت کے بعد لے لو، جاؤ ادھر بھی لے لو، ادھر بھی لے لو۔ اور ایک وہ ہے جو کہتے ہیں مولا نہیں لینا، اس کی اپنی مرضی ہے، پتہ وہ کریم دینے کو تیار ہے، وہ کریم دینے کو تیار ہے۔ یہ ہماری زندگی کا خاص عمل ہے جس کو میں نے عرض کیا کہ وہ کریم بیٹھا ہے، اس کی کرسی بچھی ہوئی ہے، بہت بڑا آفس ہے، ساری کائنات میں اس کی کرسی وسیع ہے، اور ہماری فائل جانی ہے، رزق کی فائل ہے، روٹی کی فائل ہے، اولاد کی شادیوں کی فائل ہے، نسلوں کے بخت کی فائل ہے، بیٹی کے نصیب کی فائل ہے، میرے جاب کی فائل ہے، میری صحت کی فائل ہے، میری قبر کی روشنی کی فائل ہے، آخری وقت میں کلمہ نصیب ہونے کی فائل ہے، میری عزت کی وقار کی فائل ہے، میری شان و شوکت کی فائل ہے، مجھے بیٹے چاہیے اس کی فائل ہے، بیٹے ہیں بیٹی نہیں اس کی فائل ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے اس کی فائل ہے، مجھے در چاہیے اس کی فائل، مجھے گھر چاہیے اس کی فائل، مجھے تیرا تعلق چاہیے اس کی فائل، مجھے مدینے والے کا عشق چاہیے اس کی فائل، مجھے آل اور اصحاب کی محبت چاہیے اس کی فائل۔ یہ ساری فائلیں موجود ہیں، اپروول کرانی ہے، اتنی ساری فائلیں ہونے کا منٹ لگے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ایک طرف شکر ہے اور ایک طرف ندامت ہے، ایک طرف شکر ہے اور ایک طرف استغفار ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میں انتظار میں بیٹھا ہوں، کہاں ہیں شکر والے؟ ادھر آؤ۔ کہاں ہیں توبہ استغفار والے؟ ادھر آؤ، بولو کیا چاہتے ہو؟ مولا یہ فائلوں کا ایک ٹرک بھرا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے لیے کون سی دیر ہے، جاؤ میں نے سگنیچر کر دیے۔ ہم تو کن فیکون کہنے کے بھی محتاج نہیں، ہمارے ارادے کا نام وجود ہے، ہمارے ارادے کا نام وجود ہے، ہمارے ارادے کا نام انما امرہ اذا اراد، ہمارے ارادے کا نام ہو گیا۔ جا تیری ساری فائلوں پہ سگنیچر سٹیمپ پہ لگ گئی، قبول۔ مولا نسلوں کے لیے بھی چاہتا ہوں، قبول۔ مولا 7 نسلوں کے لیے چاہتا ہوں، قبول۔ مولا قیامت تک کی نسلوں کے لیے بخت بھی چاہتا ہوں، راحت بھی چاہتا ہوں، رحمت بھی چاہتا ہوں، صحت بھی چاہتا ہوں، عافیت بھی چاہتا ہوں، عطا بھی چاہتا ہوں، شفقت بھی چاہتا ہوں، قبول۔ پر 2 چیزیں مجھے نہ دینا، نہ چھوڑنا، ایک نہایت شکر جو مل چکا، اور جو کرنے کے بعد پھر استغفار اور توبہ کہ مولا کمیوں کو معاف کرتے کرتے اپنی رحمت کو مجھ سے دور نہ کرنا۔ یہ 2 چیزیں، یہ 2 پر اور یہ 2 پہیے جس کے پاس ہیں اس کی گاڑی نہیں رکے گی، اور یہ 2 پر جس کے پاس ہیں اس کی پرواز سدا بہار رہے گی۔ یہ ہے زندگی، اور یہ ہے رمضان، اور یہ ہے رمضان کو کیش کرنا، اور یہ ہے رمضان کی مبارک ساعتوں کو کیش کرنا۔ خوش قسمت انسان ہے۔ آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، اور بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ وہ 80 سال ساری زندگی سال ہر سال 4 انبیاء کا تذکرہ کیا، حضرت یوشع بن نون کا، حضرت زکریا کا، اور حضرت ایوب کا ایک اور 4 انبیاء کا تذکرہ کیا کہ 80 سال ایک پل جھپکنے میں بھی انہوں نے عبادت نہیں چھوڑی، اور پھر
दूसरी एक कौम का तस्करा किया कि एक शख्स था जो इतने 100 साल तक जिहाद और एक पल घोड़े से नहीं उतरा। तो मेरी उम्मत की तो उम्रें छोटी हैं। ऐसी कैफियत में बैठे तो एकदम इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कद्र नाजिल हुई है। 7 सलातीन 7 फुक़हा मदीना, इनके वसीले से जो भी बंदा दुआ करेगा कबूल होगी। मैंने आजमाया है और मेरे मामूलात में है। 7 सलातीन में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह थे, और हजरत सुलेमान है, और मैं सारे नहीं, अभी एक जो कहने लगा हूं, एक है हजरत सिकंदर 2 हैं, एक सिकंदर जुल्करनैन है, एक सिकंदर वो है यूनान का सिकंदर जिसको 32 साल की उम्र में मलेरिया ने आ लिया। आधी दुनिया उसने फतह कर ली थी, 32 साल में मलेरिया ने आ लिया। यूनानी सिकंदर था, यूनानी, और वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। जो सिकंदर जुल्करनैन है, इसको अल्लाह ने 500 माह हुकूमत दी, और सुलेमान अलैहिस्सलाम है, अल्लाह ने इनको 500 माह हुकूमत दी। रब की शान करीमी क्या, इन दोनों को इक़्तिदार अल्लाह ने इकट्ठा करके 1000 माह की एक रात अता फरमा दी, जो 1000 महीनों से अफजल है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का इक़्तिदार कितने माह? 500 माह, याद रखिएगा। आज 21 की रात है, किसकी रात है? 500 माह सुलेमान अलैहिस्सलाम का इक़्तिदार, और सिकंदर जुल्करनैन का इक़्तिदार कितना? 500 माह। और एक और अनोखी बात बता दूं, पहले दौर में जो 1000 साल चिल्ला काट लेता था, गार में, तन्हाइयों में, जंगलों में राहिबाना चिल्ला काटता था, उसको वली मानते थे। उम्रें थी बड़ी, उम्रें लंबी थी, और कद इतने ही थे। फिरौन का कद इतना ही है। ये जो लंबे कद है ना, लंबे कद, मैंने इसकी तहकीक के उलमा से पूछा, वो क़यामत के दिन होंगे, अल्लाह देगा। उम्रें बहुत ज्यादा। जो 1000 साल चिल्ला काटता था जंगल में, सहराओं में, वीरानों में, गारों में, उसको लोग वली कहते थे। मेरा रब कहता है, एक रात में थोड़ा पल मेरी इबादत कर ले लैलतुल कदर में, जा मैं तेरी कदर करूंगा। और मुहद्दिसीन ने, मैंने लफ्ज कदर की तहकीक की। कदर किसे कहते हैं? किताबों को छानता रहता हूं, रसाइल को, जरायद को, किताबों को, औराक को, अल्फाज को छानते छानते मैं बहुत पढ़ा, पर एक जगह मैंने पढ़ा और मेरा दिल ठंडा हो गया। मैंने कहा हां ये ठीक है, बाकी भी सारे ठीक है। और मैं लैलतुल कदर इसलिए है, जिसने इस रात की कदर की, रब उसकी कदर करेगा और उसको मुआशरे में इज्जत और कदर, और उसको और कदर वाला रिस्क, झापवां टुकर ते लाकवां पानी, ये लफ्ज है, बड़ा टिपिकल लफ्ज है। अल्लाह उसको ऐसा बेकदरी वाला रिस्क नहीं देगा, अल्लाह उसकी कदर करेगा, उसकी नस्लों की। रब बड़ा कदरदान है। जिसने लैलतुल कदर की कदर कर ली, और आप दुनिया के खुशकिस्मत इंसान हैं, लैलतुल कदर का कयाम आपको नसीब हो गया है तरावी के नाम पे। अगर आज लैलतुल कदर है, आखिरी अशरे में जो शख्स तस्बीह खाने में लैलतुल कदर का पूरा कयाम करेगा, एतकाफ के साथ, नफली एतकाफ के साथ जो पूरा कयाम करेगा, उसको हर रात में कोई रात ऐसी कि लैलतुल कदर मिल गई। आप दुनिया के खुशकिस्मत इंसान है कि अगर आज रात लैलतुल कदर अल्लाह के इल्म में है। किसके इल्म में? तो आपको आज के कयाम का सवाब मिल गया, और लैलतुल कदर का जो कमालात और बरकात और समरात हैं, आप उसमें शामिल हो गए। आपको मुबारक हो। कदर, लैलतुल कदर इसलिए है कि रब जिसने कदर की, रब उसने कदर की, और जिसकी अल्लाह ने कदर की, उसको रिज्क, इज्जत, वुसअत, बरकत, राहत, रहमत उसकी नस्लों के लिए अल्लाह वसी करके दिखा देगा। वो रिज्क रूहानी और रिज्क जिस्मानी है। पहले 1000 साल चिल्ले काटते थे और फिर वली कहते थे। आप 1 साल कयामुल लैल कर लो, यानी यही कयामुल लैल है। इसके बाद सो भी सकते हैं, फिर सहरी के लिए उठे नफिल पढ़ लें, यही कयामुल लैल है।
کوئی قیام اللیل کے ساتھ کچی تاند کے ساتھ لٹکتا نہیں ہے نا، ایک ٹانگ پہ کھڑا نہیں ہونا اور کسی غار میں نہیں جانا، یہی قیام اللیل ہے جو کر لیا آپ نے، اور یہی دعا ابھی جو ہوگی یہ کر لیا۔ کتنے خوش قسمت انسان ہے۔ بات میری آج لمبی ہو گئی، گھڑی پہ تو اب نظر گئے، پر آج چونکہ 21 کی رات ہے تو میرا یہ جی چاہتا ہے کہ ہر طاق رات میں ہم اس میں ذات کا ذکر کر لیا کریں، ایسے جی چاہتا ہے۔ اگر آپ جی چاہے تو صرف 5 منٹ ہر طاق رات میں، تاکہ کوئی رات ایسی ہو ہر چشمے دا پانی پیمی مت کہیں آب حیات ہوئے، ہر فقیر دی قدر کریں مت کہیں خضر حیات ہوئے، کیا پتا کوئی آج کی رات میں ایسا لمحہ طاق رات ہے، پھر ایک چھوڑ کے اگلی طاق رات ہوگی۔ تو طاق رات میں آج ایک سبق ہمیں ملا ہے کہ شکر اور استغفار سے ہمارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، ہماری فائلیں ایسے نکلتی چلی جائیں گی۔ دوسرا ایک احساس ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا اقتدار 500 ماہ تھا اور حضرت ذوالقرنین کا اقتدار 500 ماہ تھا۔ رب نے دونوں کے اقتدار اکٹھے کر کے ہمیں 1000 ماہ کی ایک رات دے دی، جو 1000 مہینوں سے خود بہتر ہے، بہتر لفظ ہے۔ اور پہلے دور میں ولی اس کو کہتے تھے جو 1000 سال راہبانہ چلے کاٹتا تھا جنگلوں میں، ویرانوں میں، جو بیٹھے بیٹھے ان پہ گھاس اگاتے تھے، چڑیاں گھونسلے بنا لیتی تھیں، یہ واقعات ہیں کتابوں میں۔ اور میرے رب کی کریمی اور میرے مدینے والے کا غم کہ پیسے غم لے کے بیٹھے تھے، ایک دم وحی آئی، میرا اللہ اپنے محبوب کو غمین دیکھے، کیسے ممکن ہے؟ اور ہم نے آپ کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر سوال پوچھتے ہیں آپ کو کیا پتا کون ہے شاید کیا؟ پھر آگے کہتے ہیں، آگے کیا ہے؟ الف شہر، 1000 مہینوں سے تنزل الملائکۃ والروح۔ اوئے کبھی میرے دل میں آیا تو میں آپ کو روح لفظ کھولوں گا کہ روح ہے کیا اور اس میں روح کا لفظ استعمال کیوں ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ لمحے قیمتی ہیں، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں۔ مجمع آ گیا ہے اور آنے والا ہے، آ رہا ہے، تو آپ میزبانوں کا دل وسیع ہو گیا یا تنگ ہو گیا؟ اچھا آپ لاہور کے نہیں ہیں، لاہور سے باہر آئے ہیں، لاہور والے بڑے کھلے دل کے خرچیلے۔ مجھے ایک بندے نے عجیب بات کہی، ایک صحافی ہے، کہنے لگا لاہور والے عیسائی ہیں۔ میں کیا بات کر رہا؟ کہہ رہا کراچی والے یہودی ہیں۔ استغفر اللہ۔ میں نے کہا کیسی بات؟ کھلا بنا صحافی، اس لفظوں کا پتہ نہیں میں نے کیا استعمال کرنا۔ کہنے لگا کراچی والے نا پیسہ باندھ کے، ہاتھ باندھ کے رکھیں گے، ہر چیز خرچ ہوگا، بہت مالدار ہوگا، گندی سی سکوٹری پہ بائک پہ پھر رہا ہوگا، پرانی سی شرٹ پہنی، پجامہ پہنا ہوا ہوگا بڑا مالدار۔ اور جو لاہوریہ ہے یہ خرچ کرے گا، کھائے گا، پیے گا۔ کہہ رہا عیسائی کیا کرتا ہے؟ ٹور لگاتا ہے ادھر کسی کیوں جی؟ آپ تو امریکہ میں رہتے ہیں، ہنس رہے ہیں اس لیے۔ تو کہنے لگے کہ وہ ایسے جو آئے گا کھا پی پکا کے پھر فارغ ہو جائے گا، اور یہودی ایک ایک پیسہ سنبھال کے دنیا کے خزانوں کا مالک بن جائے گا۔ کہہ رہے لاہور والوں کا مزاج یہ ہے اور کراچی والوں کا مزاج یہ ہے۔ تو لاہور والے تو لٹا دیتے ہیں۔ اب آپ لاہوری ہیں، اب آنے والا مجمع ان کے ساتھ محبت، پیار، بستر میں، اور وسیع حال ہے، رب نے ٹھنڈی ہوائیں چلا دی ہیں۔ اتنا مجمع بیٹھا ہو اور پچھلے سال پوچھو جو گزار کے گئے نیچے والے حالوں میں کہتا ہوں وہ آئے ان کو شاباش دو۔ ہو پسینہ پسینہ، پانی، ایک ہوتی ہے حبس، ایک ہوتی ہے حبس بے جا۔ اتنی حبس انسانوں کی حبس ہوتی ہے نا، پھر موسم بھی ایسا، پھر انسان اتنے وجود کٹھے ہو گئے، ہر بندے کی اپنی آگ ہے۔ تو رب نے تو یہ نعمت دے دی۔ پچھلے سال ہم بیٹھ کے پڑھتے تھے یا مسبب الاسباب، مولا
وسیع کر دے. ہو گیا نہیں ہو گیا؟ دیکھو اللہ نے کتنا بڑا حال. اوپر چھت پہ جائیں جو ٹھنڈی ہوائیں لگتی ہیں، سبحان اللہ، سارے لاہور کی ٹھنڈی ہوائیں، سارے راوی کی ٹھنڈی ہوائیں لگتی ہیں. رب نے وسیع کر دیا. پہلے ٹوائلٹ تھوڑے ہوتے تھے، لائن لگتی تھی، اب یہ حصہ کھل گیا، یہ حصہ کھل گیا، وسیع ٹوائلٹ ہیں. کیوں جی؟ اوپر والا کھول دیا. ہاں اوپر والا بھی کھول دیا، تو یہ سارے وسیع کھل گئے. اور اللہ پاک نے وسعت دے دی، جگہ بیٹھنے کی، اٹھنے کی، ہوائیں چلا دی. تو اب اللہ نے تو اپنی وسعت وسیع کر دی، کہیں ہمارا دل تو تنگ نہیں ہو گیا؟ اوے ہٹ جی، یہاں میں نے پہلے بستر لگایا ہوا، تو کون آ گیا ہے؟ چل اٹھا یہاں سے. میں نے نا مسجد کے اوپر، آپ کو کیا سی باتیں بتاؤں، مسجد کی چھت کی ٹوٹیوں کے اوپر بستر بچھایا ہوا تھا، مسجد کی خدمت کرتا تھا. ایک شیخ صاحب تھے، وہ میرے ساتھ تھے. تو ایک جمیل صاحب تھے، فوت ہو گئے. پھیری لگاتے تھے کپڑے کی، غریب آدمی تھے. میرا کپڑا بستر بچھا ہوا تھا، ساتھ شیخ صاحب کا بچھا ہوا تھا. اس نے کیا کیا، میرا بستر اٹھا کے ایسے پرے پھینک دیا، خود آ کے سو گیا. اوپر ٹھنڈی ہوا لگنی تھی اور کچی چھت تھی، چتی تھی. ہم نے جو اوپر چھت کی ٹائل لگوائی ہے، نیچے مٹی ڈالی ہے بہت زیادہ، پھر گارے سے لگوائی ہے. آپ محسوس نہیں کرتے؟ تھوڑا پانی ڈالتے ہیں ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اگر آپ اوپر ماربل لگا دیتے پھر میں آپ کی طبیعت پوچھتا. تو میں جب گیا نا رات کے کوئی 12 بجے، میں نے دیکھا، میں نے کہا شیخ صاحب آپ کا بستر تو ہے، میرا بستر بھی نہیں، اور میرا تو بندہ ہی کچھ اور ہے. اس نے ایسے دیکھا، اچھا، انہوں نے کہا جمیل ہے، اس کا پرانا مزاج ہے. انہوں نے کہا میں ابھی تیرا بستر خالی کرا دیتا ہوں. میں نے کہا پتہ نہیں کیسے کرے گا. شیخ صاحب سوئے، سو کے زور سے ہوا نکالی، پتہ نہیں آ کہاں سے گئی. کہ میں تیرا بستر بھی خالی کرا دیتا ہوں. زور سے وہ ایک دم اٹھا، بڑا والا کہتا ہے اٹھا، کہہ رہا آتا ایک بستر بچا. مہمان آئے مدینے والے کے، اللہ اس کے حبیب کے مہمان ہیں. کھانے میں بھی پینے میں بھی جو پہلے آئے ہیں وہ میزبان ہیں، جو آنے والے ہیں وہ مہمان ہیں. ان کا خیال کرنا اللہ کے لیے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اللہ کے ہاں نرم کندھے والے پسندیدہ ہوتے ہیں. نرم کندھے والے جو یوں کر دیں، صف میں بھی، کھانے میں بھی. اچھا کوئی بات نہیں، آ جاؤ شامل ہو جاؤ. میں نے آج عرض نہیں کیا کہ میرا لفٹ میں جھگڑا ہوتا تھا. میں سعودی عرب جاتا ہوں نا وہاں حج کے لیے، تو لفٹوں میں رش ہوتا ہے اور بڑے جھگڑے ہوتے ہیں. اچھا لفٹ بڑی مشکل سے آئی تو پہلے جگہ نہیں ملی. جب خود چلا جاتا ہے ہر فلور پہ انہوں نے دبایا ہوا ہوتا ہے، لفٹ نے ہر فلور میں رکنا ہے. کوئی قسمت ہوتی ہے جو فلور میں نہیں رکتی. کہتے نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، جگہ نہیں ہے. تو میں لفٹ میں چلا جاتا ہوں تو کوشش ہوتی ہے جو آئے میں آ جائیں جگہ ہے، اصل جگہ بنا دیجئے. ایک بابا تھا، اس کی بیوی بھی ساتھ تھی. تو میں، وہ بیچارہ کھڑا تھا، لفٹ میں آ گیا، اور میں جس فلور میں جاؤں نا، جو فلور پہ رکے، تو میں کہا آ جاؤ جگہ ہے، جگہ ہے، جگہ ہے. وہ کہنے لگے وہ مرواؤ ہے، لفٹ ٹوٹے گی، اتنا موج. میں نے کہا بابا جی لفٹ کا اصول ہے جب اس کا وزن اوور ہوتا ہے تو یہ ٹوں ٹوں کرتی ہے، چیخو پکار کرتی ہے، یا خود چلتی ہی نہیں. یہ جس وقت وزن زیادہ ہو جائے گا خود بندے اتر جائیں، میں اتر جاؤں گا. کہنے لگا نہیں تم مرواؤ ہیں، مجھے تم بندے مرواؤ ہیں. اور مجھ سے برا بھلا کہا، خود اتر گیا. پر میں نے اپنا عمل نہیں چھوڑا کہ لفٹ میں آ جاؤ. پہلے بوگی میں جگہ نہ ملی، جب خود جگہ بوگی میں مل گئی کہتے اگلی بوگی میں جا، اگلی بوگی میں جا، یہاں جگہ نہیں ہے. تو آنے والے مہمان دسترخوان پہ بھی، ٹوائلٹ میں بھی، وضو خانے میں بھی ہمارے ہیں. ہم نے سب کو لے کے چلنا ہے. اتنی گزر گئی ہے، ابھی تو تھوڑی رہ گئی ہے. پیار سے، محبت سے درگزر کرتے ہوئے ایسے چلیں گے کہ اللہ راضی ہو جائے گا. تو ہر تاکرات میں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے اس میں ذات کا، اللہ کا، اس میں ذات کا. چند لمحے ذکر کریں گے پھر دعا کرائیں گے. لائٹیں بند ہو جائیں گی چند لمحے. آج 21ویں شب کو ہاں سورت کوثر کا بھی عمل ہوگا، برکت کا تھیلی والا 313 مرتبہ. بڑا زبردست عمل ہے. اوہ ہو بڑا جزاک اللہ، آپ نے پہلے دے دیا.
21ویں شب کو ایک ہمارا عمل ہے اور اس سے کئی لوگ رنگے گئے ہیں، مالدار ہوئے ہیں، رزق، عزت، برکت، اور خاص طور پہ قرضے اور معاشی مسائل اور مشکلات، اپنا فائنانشلی کرائسس اور قرضے اور گھریلو طور پہ ہاتھ تنگ ہو جس کا، اس کے لیے یہ 313 مرتبہ سورۃ کوثر کا عمل ہے۔ بہت مبارک زبردست عمل ہے، اس کو بھی انشاءاللہ کیجئے گا۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اول الاولین و یا خیر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اپنے شان کریمی کے صدقے ہماری حاضری قبول فرما، اپنے نام کو خود ہی قبول فرما۔ نہ ہماری زبانیں اس قابل، نہ ہمارا وجود اس قابل، تیرا نام ہے تو اپنے نام کو خود ہی قبول فرما کے ہماری دنیا آخرت کے مسائل حل فرما، مشکلیں حل فرما، اپنا بنا لے، دلوں کو قبول کر لے، اپنی محبت اور معرفت کے لیے اپنے اے اللہ تو اپنی شان کریمی کے صدقے ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما، اپنی معرفت کے لیے قبول فرما، ہمارے شب و روز روشن فرما اور ہدایت کی ہوائیں چلا، ایمان کی زندگی عطا فرما، اخلاص اور اخلاق ہمارے لیے بہتر بنا، خیر کے دروازے کھول دے، عافیت کے دروازے کھول دے، عطا کے دروازے کھول دے اور شفقت کے دروازے کھول دے۔ دنیا میں بھی خیریں عطا فرما اور آخرت میں بھی خیریں عطا فرما، اور دنیا میں بھی برکتیں عطا فرما اور آخرت میں بھی برکتیں عطا فرما۔ بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔
پردیسی مسافر ہیں سخیا، آئے ہوئے ہیں اپنا گھر چھوڑ کے، بڑے مولا سفر کر کے دور سے آئے، تجھے پانے آئے ہیں۔ سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ سخی تیرے عاشق آئے ہیں، قبولیت کی راتیں، محبوبیت کی راتیں، مقبولیت کی راتیں، اور قبولیت کے لمحے مولا قبول فرما لے، قبول فرما لے، قبول فرما لے، پل پل کو مولا قبول فرما لے، لمحے لمحے کو مولا قبول فرما لے، اور دنیا میں بھی خیر عطا فرما، اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما، اور دنیا کی بھی برکتیں عطا فرما، اور آخرت کی بھی برکتیں عطا فرما۔ سخی کوئی سائل یہاں سے خالی نہ جائے، اللہ میں تو خود منگتا ہوں، بھکاری ہوں، کیا دے سکتا ہوں مولا، تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں، اپنے دروازے سے کسی کو خالی نہ بھیجنا، اپنے در سے کسی کو خالی نہ بھیجنا، اپنے در سے کسی کو خالی نہ بھیجنا۔ مولا بن مانگے دے دے، بن مانگے دے دے، بن تو دل کی مرادیں ہیں پوری کر دے، اے مولا اس دل کی مرادیں پوری کر دے، مشکلیں حل فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے، اللہ ذلتوں سے نکال دے، علتوں سے نکال دے، اور قلتوں سے نکال دے، ذلت علت اور قلت سے بچا، عزت اور عافیت کے دروازے کھول دے، ساری انسانیت کے لیے، سارے عالم کے لیے، اللہ بوڑھوں کو بھی دے دے، مولا جوانوں کو بھی دے دے، اللہ کوئی جھولی خالی نہ بھر، مولا سب جھولیاں بھر دے، کسی کی جھولی خالی نہ رہے، دل کی دنیا بھی دے دے، من کی دنیا بھی دے دے، جذبوں کی دنیا بھی دے دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، ان تنہائیوں کو قبول فرما، اپنی رحمت کو قبول فرما، اپنے فضل کو متوجہ فرما، اپنی رحمت کو متوجہ فرما، صدا بن مانگے عطا فرما، صدا بن مانگے عطا فرما، در در کے ٹکڑوں سے بچا، اپنے در کا بھکاری بنا، اپنے در کا غلام بنا، اپنے در کا منگتا بنا، اپنے در کا منگتا بنا، صدا بن مانگے عطا فرما۔ نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔